میں ہوں عامر ضیاء اور آپ دیکھ رہے ہیں نیریٹوز میڈیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کا بڑا زبردست امریکہ کا دورہ ہوا۔ آخر اس میں پاکستان کے لیے کیا پیغامات ہیں؟ جو مشترکہ اعلامیہ آیا امریکہ کو اور بھارت کا، اس میں کیا پاکستان کے لیے کوئی خطرے کی گھنٹی ہے؟ کیا ہم سمجھیں کہ جناب جس طرح سے ان کا استقبال کیا گیا، فقید المثال میں کہوں گا استقبال تھا مودی صاحب کا، جس میں نہ انسانی حقوق کی بات ہوئی نہ کوئی اور ان سے شکایت کی گئی، اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہندوتوا کا ایجنڈا ہے وہ اس خطے کے اندر جو ہے دنیا میں مزید مضبوط ہوا۔ یہ وہ اہم سوالات ہیں جن پر میں آج کی ویلاگ میں آپ سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں پس منظر کے لیے دو تین نکات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلا تو یہ کہ ہمیں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح کا استقبال کیا گیا یا جس طرح کا جوائنٹ ڈکلریشن ہمارے سامنے آیا، کیونکہ یہ چیزیں ایک دم نہیں ہوئی ہیں، اچانک نہیں ہوئی ہیں۔ اس کی بنیاد جو ہے میں سمجھتا ہوں 2005 میں ڈالی گئی، جب صدر بش صاحب جو تھے امریکہ کے حکمراں تھے اور منموہن سنگھ جو تھے بھارت کے وزیر اعظم ہوا کرتے تھے۔ اس دور میں جو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کو طے کر لیا گیا تھا کہ امریکہ اور بھارت کا جو ایک کہتے ہیں اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، جو اس کے تعلقات ہیں، اس کو وسیع کیا جائے گا۔ اسی کے تحت آپ دیکھتے ہیں کہ جو سول نیوکلیئر معاہدہ ہوا تھا، وہ بھی ٹریٹی جو تھی وہ بھی اسی زمانے میں اس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا تھا۔ اور یہ وہ دور تھا، اگر آپ یاد کریں، کہ جب دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی افغانستان میں بڑے اپنے جوبن پہ تھی، اور صدر مشرف صاحب کا یہاں پہ دور حکومت ہوتا تھا، اور پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو تھے وہ بہترین ہوا کرتے تھے۔ لیکن جو امریکہ کی ترجیحات تھیں اس نے 2005 میں آپ کو بتا دی تھی، اس نے انڈیکیٹ کر دیا تھا کہ جو ہمارا پریفرڈ الائی ہے یا اتحادی ہے وہ بھارت ہوگا آنے والے دنوں میں، اور پاکستان کے ساتھ جو بھی ان کا ریلیشن شپ ہے وہ افغانستان کے پرزم سے اس کو دیکھ رہے تھے، یا کسی اور چند محدود دہشت گردی کے خلاف لڑائی ہو یا ان کو جو پاکستان کی تھوڑی بہت مدد کرنی ہو، اس کے زاویے سے دیکھ رہے تھے۔ تو جو ایک مستقبل کا انہوں نے ایک نقشہ کھینچا تھا، اس کا ہمیں احساس 2005 میں ہو جانا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تعلقات تھے بھارت اور امریکہ کے، یہ اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ گئے۔ صدر اوباما کا دور ہو، ٹرمپ کا دور ہو یا بائیڈن کا دور ہو، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر مزید گہرائی اور گہرائی آئی ہے اس ریلیشن شپ میں۔ تو یہ چیز ہمیں تناظر یہ جو نیا مشترکہ اعلامیہ آیا ہے اس کو کہتے ہیں نا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کے تعلقات جو ہیں 2005 سے جو تھے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ جب بر صغیر میں یہ دو کہتے ہیں نئی ریاستیں بنی تھی پاکستان اور بھارت، اس وقت بھی جو کہتے ہیں نا کہ الائی آف چوائس تھا امریکہ کا، وہ بھارت ہوا کرتا تھا۔ لیکن کیونکہ اس زمانے میں جواہر لال نہرو صاحب وزیر اعظم تھے بھارت کے، اور نان لائن موومنٹ میں بھارت بڑا جڑا ہوا تھا، اس کا سرخیل ہوا کرتا تھا، اس کو کہتے ہیں نا اس کی رہنمائی کیا کرتا تھا، ون آف دا مین پلیئرز تھا، تو اس میں انہوں نے امریکہ کا اتحادی اس طرح سے بننا پسند نہیں کیا۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیونکہ جب بھارت اس نان لائن موومنٹ میں پیش تھا، تو پھر پاکستان کے اوپر جو ہے آگے تان ٹوٹی اور ہم سیٹو اور سینٹو کے معاہدوں میں جڑے امریکہ کے ساتھ۔ تو یہ بھی ہمیں تاریخی تناظر کو سمجھنا چاہیے۔ دوسرا نقطہ ہمیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جی بین الاقوامی تعلقات کی سفارت کاری وہ اصولوں کے تحت نہیں ہوتی ہے۔ وہ بڑے اچھے نعرے ہمیں لگتے ہیں کہ جی جمہوریت، انسانی حقوق، آزادی، لیکن یہ چیزیں صرف دکھانے کی ہوتی ہیں۔ جب ریاستیں اتحاد بناتی ہیں، کسی کے ساتھ تعاون کرتی ہیں، تو اپنے مفادات کے تابع کرتی ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، کیونکہ بھارت اب آج ایک بہت بڑی معیشت ہے، اور امریکہ کو ظاہر ہے کہ چین کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے بھی وہ بھارت کو پاپ اپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ آج سے نہیں بلکہ 2005 سے پہلے سے اس کا خیال تھا، تو وہاں پر اس کی ایک آپ کو چوائس نظر آتی ہے۔ اور یہ چوائس آپ یاد کریں، جب 61 میں بھارت اور چین کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی تھی، ایک جنگ ہوئی تھی چھوٹی موٹی، اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ امریکہ بہادر جو تھے، یا مغرب جو تھا، وہ بڑی کہتے ہیں زور و شور سے بھارت کی مدد کے لیے آیا، اس کو اسلحہ دیا۔ اور یہ اور بات ہے کہ اسلحہ جو تھا 65 کی جنگ میں ہمارے خلاف استعمال ہوا۔ تیسرا نقطہ جو میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں جذباتی نقطہ نظر سے اس چیز کو نہیں دیکھنا کہ جناب امریکہ ہمیشہ ہمیں استعمال کرتا ہے، ہم نے اس کی خاطر 2 افغانستان کی جنگیں لڑی، اس کے باوجود جناب وہ بھارت کے ساتھ جا کے جڑ جاتا ہے، نہ وہ کشمیر کا خیال کرتا ہے، نہ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ امریکہ اپنے مفادات کا تابع ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ ہم نے خود کس قسم کی حکمت عملی بنائی، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی طرف انگشت نمائی کریں، کیونکہ ہمیں سمجھنا چاہیے امریکہ ہو، برطانیہ ہو، روس ہو، چین ہو، ہم خود ہوں،
ہم جو بھی مطلب ہے کوئی پالیسی ڈیسیشن لیتے ہیں وہ اپنی ریاست کے اپنے ملک کے مفاد میں لیتے ہیں. آج ان کا مفاد وہاں پہ جڑا ہوا ہے, تو ایسی صورتحال میں ہمیں ایک دم کوئی رد عمل میں یہ نہیں کرنا کہ جی آپ کہتے ہیں نا کہ ہم یہ کہیں کہ جی بیان بازی شروع کر دیں امریکہ کے خلاف, جیسے ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ بات کرتے ہیں امریکہ کو تانے دینا شروع کر دیں. امریکہ نے جو کیا اس کی ریاست کا مفاد, تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے یہ الگ سوال ہے. پہلے ہم یہ سمجھیں کہ جو دورہ ہوا اس کے کیا اثرات ہوئے, اور اس کا ہمیں کیا انڈیکیشن لینا چاہیے کہ جی مودی صاحب کا, انہوں نے جوائنٹ کانگریس کے اس سے سیشن سے انہوں نے خطاب کیا, ان کے لیے کہتے ہیں ریڈ کارپٹ کو انرول کیا گیا. ان کے پیچھے جو بڑے بڑے بزنس مین تھے, ٹائکونز تھے امریکہ کے, وہ دس بستہ کھڑے ہوئے تھے. جو انڈین ڈائسپورا ہے بڑا افیکٹو ہے وہاں پر, ان کا حکومت میں وہاں کی جو ایک کہتے ہیں نا اس میں بڑا عمل دخل ہے وہاں کے سیاست میں امریکہ کی, وہ ان کی پشت پناہی کے لیے کھڑا ہوا تھا. تو یہ چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس پورے دورے میں کسی نے ان سے ہیومن رائٹس کی بات نہیں کی. گو کہ 70-75 کانگریس کے لوگوں نے خط بھی لکھا تھا, لیکن اس کے باوجود اگنور کیا امریکن اسٹیبلشمنٹ نے. انہوں نے کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ جی کشمیر میں کیا کیا آپ نے, مقبوضہ کشمیر میں اپنی وہاں جو ریلیجیس مائنورٹیز ہیں اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جناب ان میں کتنی برداشت آ گئی ہے. مودی کے لیے ایک زمانے میں امریکہ کا دورہ کرنا مشکل تھا. گجرات کے جب وہ سی ایم ہوا کرتے تھے, اس کے بعد جب فسادات ہوئے تھے تو امریکہ نے پابندی لگائی ہوئی تھی. تو اگر آپ جوائنٹ ڈکلریشن کا ذرا سے جائزہ لیں, بڑا طویل بڑا کمپریہنسو ڈکلریشن ہے امریکہ اور بھارت کا. 58 نکات ہیں اس کے اندر. اس 58 نکات میں تجارت ہے, اس میں سرمایہ کاری ہے, اس میں ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر ہے, اسپیس ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر ہے, آئی ٹی کا ٹرانسفر ہے. تو جوائنٹ ڈکلریشن میں اگر آپ دیکھیں جو ڈیفنس ٹائز ہیں ان پہ بڑا زور ہے کہ وہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ جو کہتے ہیں جنگی جہازوں کے انجن جو ہیں وہ بھارت میں تیار ہوں گے, ان کو جدید ترین ڈرون کی ٹیکنالوجی دی جائے گی. اچھا یہ تمام باتیں جو ہیں پاکستان کے لیے ظاہر ہے کہ اس کے اوپر میں آگے چل کے بات کروں گا کہ اس کے خطے پہ کیا اثرات ہوں گے. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس پورے 58 جو نکاتی وہ ہے معاہدہ ہے یا مشترکہ اعلامیہ ہے, اس میں پوائنٹ نمبر 32 پہ پاکستان کا ذکر ہے, اور کس طرح سے ذکر ہے اس پر بھی بات کریں گے. تو ہمیں جو جیسے میں کہوں کہ ہم اگر دیکھیں کہ جی اس معاہدے کا کیا پاکستان پہ اثرات ہوں گے یا کیا ہم میسج عکس کریں, تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس معاہدے کے بعد اور جس طرح سے مودی کا استقبال کیا گیا اور مودی کو تھپ تھپی دی گئی, ان کو ہر طرح کے تعاون کا یقین دلایا گیا, اس کے بعد جو ہے مودی جو ہے وہ زیادہ ایمبولڈن ہوں گے خطے کی سیاست میں بھی, یعنی کہ ریجن کے اندر بھی اور اپنے ملک کے اندر بھی اور کشمیر کے حوالے سے بھی. یعنی کہ انہیں پتہ ہے کہ امریکہ ان کی پشت پناہی پر ہے, وہ جو مرضی مقبوضہ کشمیر میں کریں. یو این کے انہوں نے ریزولوشن کو اٹھا کر پھینک دیا 2019 میں اگست 5 کے اوپر, اس کو اسیمولیٹ کر دیا, انہوں نے بھارت کا حصہ ڈکلیئر کر دیا مقبوضہ کشمیر کو. یونائٹڈ نیشنز کی اور جو بائیلیٹرل ہمارے معاہدے تھے ان کو اٹھا کر پھینک دیا. کوئی اب پوچھنے والا نہیں ہے, وہ ان کو اس پہ یقین ہوگا اور مزید ایمبولڈن ہوں گے. پھر ان کو یہ بھی یقین ہوگا کہ میں ریلیجیس مائنورٹیز کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ, ڈیلٹ کے ساتھ, کرسچن کے ساتھ جو مرضی کروں, سکھوں کے ساتھ جو مرضی کروں, منی پور کے لوگوں کے ساتھ جو بھی کروں, ناگالینڈ کے لوگوں کے ساتھ جو بھی کروں, ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. دوسرا جو ہے ڈیفنس ڈیل کے حوالے سے جو پاکستان کے اوپر میرے خیال میں براہ راست اثر پڑ رہا ہے کہ اس خطے میں جو طاقت کا توازن ہے وہ مزید بگڑ گیا یا بگڑ جائے گا آنے والے دنوں کے اندر. اور جب بھارت کو جدید ترین ٹیکنالوجی ملے گی تو ظاہر ہے کہ جو اس کا ایک پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایکسپینشنسٹ بھارت کا رویہ ہے, وہ غلبے کی سیاست کر رہا ہے پورے ریجن میں, اس پر وہ مزید عمل درآمد کرنے کے لیے کوشاں رہے گا. ہم نے کھتر میں بھگتا, ہم نے سیاچن میں بھگتا, ہم نے مقبوضہ کشمیر میں بھگتا. تو یہ چیزیں ہمیں, اور اس کے ساتھ جو دیگر خطے کے ممالک ہیں ان کے لیے بھی ایک ریڈ الرٹ ہے کہ ایک اس کو ایز اے بلی آف دا ریجن جو ہے بھارت کو تیار کیا جا رہا ہے. تیسرا جو ہے جو پوائنٹ نمبر 32 ہے وہ پاکستان کے اوپر چارج شیٹ ہے کہ انہوں نے کہا جی دیش کا نام لیا. دیش کا ہم سے کیا لینا دینا, القاعدہ کا ہم سے کیا لینا دینا. لشکر طیبہ کا ذکر ہے, حزب المجاہدین کا ذکر ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ لشکر طیبہ پہ عرصہ سے یہاں پاکستان میں پابندی ہے. حزب المجاہدین کشمیر کا ایک جینوین گروپ ہے, اس کی آپ سیاست سے طریقہ کار پر خلاف کر سکتے ہیں, لیکن لوگوں کو حق ہے کہ جب ظلم ہوگا تو اس کی کہیں نہ کہیں مزاحمت بھی ہوگی. پھر اسی میں ایک سانس میں آپ دیکھیں کہ ایف اے ٹی ایف کا بھی ذکر ہے کہ اگر پاکستان مطلب آپ نے دھمکی یہ دی کہ اگر پاکستان نے سو کال ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو نہیں روکا تو ایف اے ٹی ایف کو دوبارہ حرکت میں لایا جا سکتے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ 3 بڑے بنیادی نکات ہیں جس پر ہمارے یہاں بات اتنی نہیں ہو رہی. ہماری ٹھیک ہے فورن آفس نے اس پہ رد عمل دیا ہے, لیکن ہمارے میڈیا میں ہمارے 1-2 ویلاگرز نے اس پہ بات کی ہے لیکن زیادہ نہیں کی ہے. تو اب اس کا ہمیں رد عمل کیا ہونا چاہیے. تو سب سے پہلی بات وہ ایک ہے نا کلیشے ہمارے یہاں کہ گھبرانا نہیں ہے ہمیں,
ٹھیک ہے کہ بھارت کے ساتھ ٹیل ونڈ ہے، ابھی اس کے ساتھ امریکہ اور مغرب جو ہے اس کے لیے دیدہ و دل فٹشیرا کیے بیٹھے ہیں، لیکن جو قومیں ہوتی ہیں، ریاستیں ہوتی ہیں، وہ اپنی آج کی کمزوری میں، اگر آج آپ کمزور ہیں تو اس پہ اپنی مستقبل کے فیصلے نہیں کرتی ہیں. آپ کو کھڑے رہنا ہوتا ہے، یہ ایک پہلا آرٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور کھڑا رہنا بہت اہم ہے کیونکہ ریاستیں دہائیوں میں اور صدیوں میں سوچتی ہیں. آج یقیناً بھارت کی گڈی بہت چڑھی ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان جس صورتحال میں، مشکل صورتحال میں آج ہے وہ ہمیشہ رہے گا. لیکن ہمیں اگر اچھی سفارتکاری کرنی ہے، امریکہ کے ساتھ ہمیں بہتر کوئی ڈیل کرنی ہے، ناراضگی کی ضرورت نہیں ہے، احتجاج کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کسی بھی سفارتکاری کا پہلا قدم ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کو اس میں اسٹیبلٹی لے کر آتے ہیں. اگر ملک کمزور ہو، معیشت کمزور ہو، تو آپ کی سفارتکاری بھی کمزور ہوتی ہے. 24 کروڑ کا ملک، ٹھیک ہے بھارت 1 ارب سے زیادہ کا ملک ہے، لیکن 24 کروڑ کا ملک بھی چھوٹا ملک نہیں ہوتا. مڈل سائز کنٹری ہیں ہم، اور ہمارا ایک اپنی بڑی مارکیٹ ہے، ہم بھی ایک بڑی مارکیٹ ہیں. تو اگر آپ کو اچھی سفارتکاری کرنی ہے امریکہ کے ساتھ یا اپنے مڈل ایسٹ کی کنٹریز کے ساتھ یا کسی بھی ملک کے ساتھ، تو پہلی شرط یہ کہ آپ اپنے آپ کو درست کریں. مضبوط سفارتکاری کے لیے مضبوط سیاست، پاکستان میں استحکام ہماری پہلی شرط ہے، جو بدقسمتی سے نہیں آ رہا ہمارے یہاں پچھلے کئی برس سے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج ہم اس مشکل میں ہیں. اور دوسرا ہمارے لیے جو کام ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے. اگر آپ کی معیشت اچھی ہوگی، آپ پہ کنسسٹنٹ پالیسیز ہوں گی، آپ کو ہر وقت کہتے ہیں نا، آپ کی پالیسی جیسے آج ہے کہ بیگ اینڈ بورو کی، اس سے آپ نکل سکیں گے، تو پھر آپ اچھی سفارتکاری کریں گے، پھر آپ کشمیر کا مقدمہ اچھی طرح لڑیں گے، تب آپ پاکستانی مفادات کا تحفظ کریں گے. تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. اس کا رد عمل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ڈر کے مارے بھارت کے آگے لیٹ جائیں. ہماری حکمراں اشرافیہ میں ایک بہت بڑا حصہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جی بھارت سے ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے، ہم ہر صورت میں، ہر قیمت پر بھارت کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات اچھے کریں، ان کی شرائط پہ کریں، اپیزمنٹ کریں. لیکن آپ اگر یہ کریں گے تو آپ اپنے جو کور نیشنل انٹرسٹ ہیں اس کو قربان کر رہے ہوں گے. تو ہم، ایک وہ ٹرم ہے ڈپلومیسی میں کولڈ پیس، تو ہم کولڈ پیس کے ساتھ رہیں. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمیں ایکٹیو اس میں کوئی لڑائی لڑنی ہے، جنگ لڑنی ہے. بالکل پاکستان من پسند ملک ہے، ہمیں جنگ نہیں لڑنی، لیکن ہم اپنے اس پر قائم رہ سکتے ہیں پالیسی کے اوپر. جیسے پچھلی حکومت نے ایک اعلان کیا تھا، جو خدا کا شکر ہے کہ اس حکومت نے جاری رکھا، کہ جب تک بھارت اگر ریورٹ نہیں کرتا 5 اگست 2019 کے کشمیر کے سٹیپس، ہم بات نہیں کریں گے، انگیج نہیں کریں گے اس سے. تو اس چیز پہ قائم رہے. تجارت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ پہلا ہماری جو ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں، اپنی سیاست کو اور اپنی معیشت کو. اور ہمارے سامنے جو ایک ہوتا ہے نا کہ ہر حکومت آگے کوئی کہتے ہیں جی ہم بات کرنے کو تیار ہیں، تو بھارت آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بھارت سمجھتا ہے کہ پاکستان سلپری سلوپ پر ہے اور اس کو مزید کمزور کیا جائے، اپنی شرائط پہ ہم لے کر آئیں. بھارت جو ہے آداب دشمنی سے واقف ہے، وہ کرکٹ سے لے کر سیاست ہر جگہ پر آپ کے سامنے کہتے ہیں نا آپ کی راہ کو محدود کر رہا ہے، بند کر رہا ہے. تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ خوشامد کرنے لگیں اور آپ کہیں جی ٹھیک ہے آپ جو مرضی کریں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے مفادات ریاست کے لیے کھڑے رہنا ہے. اور پھر میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ سب سے اہم ترین ہے کہ جناب ہم اپنے ملک کو مضبوط کریں، اپنے ملک میں اسٹیبلٹی لے کر آئیں، استحکام لے کر آئیں، سیاست میں استحکام لے کر آئیں، ایک پاپولر قیادت لے کر آئیں یہاں پر، جو کہ نیگوشیٹ، جس کو پوری قوم کی تائید حاصل ہو. اور پھر وہ کشمیر کا مسئلہ یا پاکستان کے جو دیگر مسائل ہیں اس کے اوپر ڈٹ کر بات کرے. آج کمزوری کی حالت میں یقیناً کوئی ہماری بات نہیں سنے گا. لوگ کہیں جی آپ خود کشمیر پہ جو ہیں وہ سنجیدہ نہیں ہیں، ہم آپ سے کیا بات کریں، ہم آپ کی کیا مدد کریں. تو ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا. آج کی ویلاگ کے لیے اتنا ہی. عامر صاحب کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.